اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس میں دو صفات شعور اور نفس جوڑے کے طور پہ رکھ دی اور فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب تک انسان سے غلطی نہیں ہوئی اللہ کریم نے اسے خود جنت میں مقام دیا، لیکن جب آدم علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کی نافرمانی کر دی تو وہی جوڑا جو جنت میں آدم کا یعنی انسان کا ہم سفر تھا، اس کے لیے اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا یہاں سے اترو، تم یعنی انسان، شعور اور نفس اب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، کبھی تم پہ شعور حاوی ہوگا تو کبھی نفس، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے، یعنی اسی مقرر وقت کے دوران اے انسان تمہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے اس جوڑے سے نفع یعنی فائدہ حاصل کر لو، شعور کے ساتھ مل کر اپنا راستہ دریافت کر لو یا نفس کے ساتھ مل کر اپنا نقصان کر لو، نیکی کر لو یا بدی، the choice is yours۔ جب عالم خلق کا سلسلہ شروع ہوا تو زندگی مختلف مدارج بتدریج طے کرتے انسان کی صورت میں ظہور میں آئی۔ انسان جو میم اور نون یعنی من سے موصوف ہے، موصوف یعنی وصف کیا گیا، تعریف کیا گیا، منسوب کیا گیا۔ من شعور عقل کے ساتھ، عقل کے جس میں سوچ وچار ہے، اور وہی دراصل انسان ہے جو عقل و شعور سے کام لیتا ہے، اور یہ عقل، شعور، سوچ وچار بھی اس وقت انسان میں پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی شخصیت، اپنی ذات کو اس کائنات اور اس کے کاروبار سے الگ سمجھ کر پھر اپنی ذات کا تعلق کا رشتہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے قائم کرتا ہے۔ اگر وہ تمیز و تفریق کے درجے میں نہ آتا، یعنی پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے کہ اس جنت میں، اس مقام میں، اس درجے میں جہاں ابھی تم موجود ہو، بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی کوئی خواہش، کوئی ضرورت تمہیں محسوس نہ ہوگی۔ لیکن انسان اس تمیز و تفریق کے درجے میں آ گیا اور پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے کہ تم اس سے الگ ہو کر سوچو کہ تم کیا ہو، اور انسان اپنی انفرادی حیثیت میں اتر کر حقیقت سے الگ ہوا، رب سے الگ ہوا اور دکھ میں آ گیا کہ تم اس سے الگ ہو کر سوچو کہ تم کیا ہو۔ کس سے الگ ہو کر سوچو؟ رب سے الگ ہو کر سوچو۔ اور انسان اپنی انفرادی حیثیت میں اتر کر حقیقت سے الگ ہوا اور دکھ میں آ گیا، کیونکہ جس قدر دکھ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دھوپ ہے، وہ تقسیم میں ہے، علیحدگی میں ہے، اختلاف میں ہے، اتحاد یا اتصال میں کبھی دکھ نہیں، کبھی دھوپ نہیں، کبھی خواہش نہیں، کبھی نفس نہیں۔ تو جو خود غرضی اور نفسانیت کو اپنے اوپر کبھی غلبہ نہیں ہونے دیتے، وہ کبھی خسارے میں نہیں آتے۔ تو پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے اوپر پتے جنت کے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ وہ دونوں شعور اور جسم نے اس جسمانی درخت سے کھا لیا اور ان پر اس جسم کی کمزوریاں، خواہشات، دھوپ، بھوک، ننگ اور پیاس ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اس جسم کو سمجھا اور اب اسے جنت کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے جسمانی احساس کو اپنی غیر جسمانی ابدی فطرت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، یعنی واپس پہلی حالت میں لوٹنے کی کوشش کی۔ لیکن انسان جو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا،
اپنی انا کے سامنے جھک گیا، اپنی پہچان، اپنی ذات کی تمیز و تفریق یعنی اپنی ایک الگ حیثیت مان کر، یعنی میں خود ہی کچھ ہوں، میں خود ہی بن گیا، میں خود ہی اپنا مالک ہوں اور میں خود ہی اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، تو رب کی نافرمانی کر بیٹھا اور اس کا طرز زندگی اس سوچ کی وجہ سے غلط ہو گیا اور جسم کی خواہشات و ضروریات کی قید میں اس محدود بندھن میں بندھ گیا اور انسان اس مقام سے یعنی شعور کی اس سطح سے گر گیا جس میں کہ وہ تھا۔ اب آدم کو یعنی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان دونوں نے کہا یعنی شعور اور جسم نے جو انسان میں بیک وقت موجود ہے اور جس میں انسان ایک ہی وقت میں موجود ہے، نے اپنے رب سے کہا کہ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اپنے شعور اور جسم کو جس طرح تو نے بنایا اس مقام سے ہٹا کر اپنی عقل کے مطابق، اپنی انا کی خواہش کے مطابق استعمال کرنا چاہا اور اب یہ وہ کام نہیں کر رہا جو ہم نے سوچا تھا اور اب اس کا ہمیں احساس ہے، پچھتاوا ہے، ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کسی استعمال کے قابل نہ رہیں گے اور کسی طرف لوٹنے کے قابل نہ رہیں گے۔ تو پھر اس کے رب نے اسے سرفراز کیا، پھر اس کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی، یعنی ایک موقع دے دیا دوبارہ اسی کیفیت میں لوٹنے کا جو جنت کی ہے، جہاں نہ دھوپ ستائے، نہ بھوک، نہ پیاس لگے گی، اور پھر ایک موقع دے دیا، فرمایا یہاں سے اترو، یعنی دماغ کی اس اسٹیٹ سے، اس درجے سے، اس مقام سے اب اترو اور جسم میں، زمین میں اترو۔ یہاں تم شعور اور نفس ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اب اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے، زندہ رہو گے یعنی اسی جسم میں رہتے ہوئے۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو گمراہ نہیں ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، تو اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنے والا زندہ رہے گا، یعنی اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور اسی میں مرو گے، یعنی اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ کا ذکر نہ کرنا یعنی اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرنا، تو پھر اسی جسم میں مرو گے، مردہ ہو پھر ختم ہو جاؤ گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے، یعنی اس جسم میں رہتے ہوئے جو اعمال انجام دیے انہی اعمال کے نتیجے میں آنے والی زندگی کے فیصلے ہوں گے، اور جو موقع یہاں ایک بار انسان کو دے دیا گیا ہے اپنی غلطی کو سدھارنے کا، وہ دوبارہ اب نہیں دیا جائے گا کہ یا کہنے لگے جس وقت عذاب کو دیکھے گا کہ کاش مجھے ایک موقع ہو واپس لوٹنا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، مگر نہیں، اب دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ ایک بار پہلے دیا جا چکا۔ ہم یہاں اس موقع کے طور پہ ہی موجود ہیں، اور ہاں تیرے پاس میری آیتیں آ چکی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو منکروں میں سے تھا۔ تو نے پہلے بھی میری نافرمانی کی، تجھے موقع دیا تھا، لیکن تو دنیا میں آ کر اس جسم میں اتر کر پھر سے اسی خیال کا شکار ہو گیا کہ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈال دیا کہ آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے کہ تجھے موت نہ آئے، اور تو نے اس خیال کے تحت راہ فرار تلاش کرنا شروع کر دی کہ رب کو جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اپنا دماغ لڑایا، اپنی عقل فہم کو اپنی انا کے لیے استعمال کیا، تو اب تیرا ٹاسک ہی یہی ہے کہ اسی عقل و شعور، اسی غور و فکر کو اب اپنی تلاش کے لیے استعمال کر، اپنی حقیقت، اپنی حیثیت کو پہچان، اپنی انا کے غرور کو ختم کر اور اپنے رب کی طرف لوٹ کہ وہی ہے جو مالک کل ہے، اسی کا اختیار ہے، اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا۔ تو جن لوگوں نے کہا
کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہیں پھر سے اپنا وہ کھویا ہوا مقام مل جائے گا۔ انسان اپنے اس مقام کو واپس پا لے گا جہاں اس کے رب کی رضا ہے، جہاں جنت ہے، جہاں نہ دھوپ ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، نہ ننگ ہے، نہ خواہش ہے، نہ ضرورت، صرف قرب ہی قرب ہے، فرما برداری ہی فرما برداری ہے۔ تو اے آدم کی اولاد، کہ اے شعور اور جسم کے جوڑے، ہم نے تم پر پوشاک اتاری، یعنی ہدایت اتاری، جو تمہاری شرم گاہیں، تمہارے عیب، تمہاری کمزوریاں، تمہاری خطائیں ڈھانکتی ہے، یعنی تمہیں راہ دکھاتی ہیں ان روحانی بیماریوں سے نکلنے کی، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے، یعنی وہ لباس جو تمہارے ظاہری بدن کو ڈھانکتا ہے، اور پرہیزگاری کا لباس، یعنی وہ لباس جو تمہیں غلط خواہشات، منفی خواہشات، اختلافی خواہشات سے روکتا ہے، وہ بھی اتارا، دین کی شکل میں بھی اور اپنے رسولوں کی گائیڈنس کی شکل میں بھی، کہ تم ان کے نمونے سے اپنے لیے وہی راہ منتخب کرو جو تمہیں روکے، بچائے اللہ کی نافرمانی سے، اور وہ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اسے اوڑھ لیتے ہو، اس میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہو گناہوں سے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے فضل کی نشانیاں ہیں، اس ایک بار پھر سے ملنے والے موقع کی نشانیاں ہیں جو انسان کو دیا گیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ کیونکہ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے، یعنی جان سکتے، محسوس کر سکتے کہ جب وہ گناہ گار نافرمان دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں، کہ ایک موقع مل جائے لوٹنے کا دوبارہ، تو اللہ کے حکموں کو مانیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، یعنی اس کے رسولوں کو، ان کی ہدایات کو، ان کی تعلیم کو، ان کی اطاعت سے منہ نہ پھیریں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپاتے تھے وہ ظاہر ہو گئی، اور اگر جب واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا چھپاتے تھے اور کیا ظاہر ہو گیا؟ یہی کہ یہ جانتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا کلام اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کے رسول حق تھے، سچ تھے، وہی حقیقت ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس علم تھا اور جان بوجھ کر یہ اندھے، بہرے، گونگے بنے رہے زمین کے چند روزہ فائدوں کے لیے۔ تو ایسوں کو جو کہ جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے گناہ کریں، نافرمانیاں کرنے والوں کو اگر لوٹا بھی دیا جائے ایک بار پھر تو بھی یہ وہی کریں گے جو کرم کما کر جہنم تک پہنچے ہیں، کیونکہ یہ لا علم نہیں تھے، جانتے بوجھتے سب کر رہے تھے۔ تو کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی معافی کن لوگوں کے حق میں قبول ہوتی ہے؟ اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ یعنی ظاہری طور پہ کوئی غلطی کر بیٹھیں جو عوام کے سامنے بھی آ جائے، یا اپنے حق میں یعنی کوئی ایسی باطنی گناہ یا غلطی کر کے خود پہ ظلم کر بیٹھیں، لیکن انہیں پھر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے کہ جب تک سانس باقی ہے اللہ کی طرف، نیکی کی طرف کوشش کرتے رہو، اور سوائے اللہ کی اور کون گناہ بخشنے والا ہے۔ اور اپنے کیے پر ایسے لوگ اڑتے نہیں کہ گناہ کیا ہے تو کرتے ہی چلے جائیں، سب جانتے بوجھتے ہوئے تو وہ ایسا نہیں کرتے، جن کو اپنے رب کا، اپنے مالک کا ڈر ہے، جو جانتے ہیں کہ وہ ضرور سوال کرنے والا ہے ہمارے کیے ہوئے اعمال کا، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ملاقات ضرور ہونے والی ہے جس کے بعد نتیجے نشر کر دیے جائیں گے اور انسان اپنے اصل مقام، اپنی نئی زندگی کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا۔ اب ایک راز کی بات اور سن لو کہ جنت تمہارے دماغ کا نام ہے جہاں شعور کی نہریں بہتی ہیں، اور جو شعور سے نکل کر عمل کرتا ہے وہ جسم میں یعنی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے جہاں بے جان خواہشات کے بت سے گھیر لیتے ہیں، اور چونکہ ایسے انسان کی ساری توجہ اپنے جسم پر ہوتی ہے تو اسی جسم کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، ایسی محنت میں لگا رہتا ہے جو اسے کوئی نفع نہیں پہنچانے والی۔ حقیقی زندگی میں انسان سوچ ہی سوچ ہے، انسان کی زندگی کا سارا تعلق
اس کے دماغ سے ہے، سوچ سے ہے، خیال سے ہے، عقل سے ہے۔ دماغ کے مختلف درجے، مختلف سٹیٹس ہیں۔ جس انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہم اسے پاگل کہتے ہیں۔ وہ پاگل شخص یہ نہیں جانتا کہ بجلی کے ننگے تار اسے کرنٹ دے کر مار سکتے ہیں، اور اس کا شعور دماغ کی جس سٹیٹ میں ہوتا ہے وہ بے خوف ہو کر ان تاروں کو چھو دیتا ہے، جبکہ کوئی بھی باشعور باہوش آدمی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کے نقصان کو جانتا ہے۔ دماغ ہی وہ چیز ہے جہاں حواس کی، عقل کی، شعور کی تمام قوتیں سٹور ہیں، جمع کی گئی ہیں، اور دماغ سے ہی انسان اپنے جسم کو کنٹرول کرتا ہے کہ دماغ کے اندر شعور اور جسم کے کنٹرول کرنے کے تمام فارمولے موجود ہیں، جنہیں انسان اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی سے ڈھونڈ لیتا ہے، اپنی مرضی سے دریافت کرتا ہے، جتنی کوشش کرے اور جتنا اس کے رب نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ انسانی تجربے اور مشاہدے دماغ میں ہی محفوظ ہوتے ہیں۔ انسان دماغ کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں سفر کرتا رہتا ہے۔ کائنات ساری لہروں کی شکل میں اس کے دماغ کے اندر ہی موجود ہے، اور یہی لہریں جو تقریباً 60,000 بار دن میں خیالات کی شکل میں انسان کے شعور پہ آتی جاتی رہتی ہیں، اور اگر انسان ان خیالات کی منفی دھاروں میں بہہ جائے تو اس کے لیے موت ہے، اور اگر ان پر حاوی ہو کر اپنا رخ اوپر کی جانب یعنی مثبت نیک خیالات کی جانب غور و فکر و عمل کرے تو اس کو دائمی و نئی زندگی عطا ہوتی ہے، جو اسے موت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ خوف انسان کو صرف ان چیزوں کا ہے جو اسے نظر آ رہی ہیں، خارجی ہیں اور عارضی ہیں، کہ یہ چھن نہ جائیں، اور اس میں اس کا ظاہری وجود بھی شامل ہے کہ یہ نہ مر جائے۔ تو جب انسان روشن خیال ہو جائے یعنی سوچ کی لہروں کا رخ اوپر کی جانب شعور کی جانب ہو گیا تو انسان پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے، ایسی حالت نازل ہوتی ہے، اس کو پھر جو پیغام دماغ سے ملتا ہے وہ اس کی تعمیل و تکمیل کرنے لگتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اس کے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق بن جاتا ہے، اور پھر اس تعلق کی وجہ سے انسان اپنی اصلیت، اپنی اصل حیثیت اور ہستی کو سمجھ جاتا ہے، اور روحانی کیفیت میں آ کر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ رب اور بندے کا تعلق الفاظ بن کر پھر خیال کے کانوں سے انسان کو اپنے من میں سنائی دینے لگتے ہیں، اور یہی خاموشی کی سطح انسان کی زندگی اس کی کایا پلٹ دیتی ہے، اس کو لوٹا لاتی ہے اس کے اصل رنگ کی جانب۔ اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں، کہ اسی سے پیار کرتے ہیں، کہ اسی کے قرب میں کھو گئے، درویش مجذوب ہو گئے۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔